سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. ابھی آپ کو نیند آ رہی ہے یا مجھے نیند آ رہی ہے، اور یقیناً تقاضا بھی وقت کا ہے کہ انسان کا جسم تھک جاتا ہے لیکن روح کبھی تھکتی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ چھوٹے ہوں گے اور اسکول میں ایگزام ہوں گے، امتحانات ہوں گے، تو پتہ ہوتا ہے کہ صبح امتحان ہے تو بندہ پوری رات پڑھتا ہے، نیند آتی ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر نیند آتی ہے. تو یہ جو بار بار اٹھ کے اس سے منہ دھلواتا ہے یہ اس کی روح ہے، کیونکہ روح کبھی تھکتی نہیں ہے، جسم تھک جاتا ہے. اسی لیے ارشاد ہوا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرے، وہ جو مکے کی گلیوں کا نجس پانی پئیں، وہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کریں، اس معاشرے میں عرب کو جس نے تہذیب سکھائی، اخلاق سکھایا، اسلام سکھایا، آئے رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے. وہ معاشرہ جو زندہ دفن کرے اس معاشرے میں رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. فرمایا آپ نے ہمیں سکھایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کا مقام کیا ہوتا ہے،
یا رسول اللہ ہمیں تو نہ نجاست کا پتہ تھا نہ پاکیزگی کا پتہ تھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم برہنہ حالت میں کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے، لباس کیا ہوتا ہے، لہٰذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہو شکریہ کے لیے؟ یا رسول اللہ سونا لے کر آئے ہیں، زر و جواہر لے کر آئے ہیں، اپنے اونٹ لے کر آئے ہیں، اپنی بکریاں لے کر آئے ہیں۔ آواز کبریاء حبیب کہہ دے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہارے شکریہ کے لیے نہ سکے چاہیے، نہ درہم چاہیے، نہ تیری بکریاں اور اونٹ چاہیے، کیا چاہیے؟ بس اگر میری محنتوں کا اجر ادا کرنا ہے تو میری آل سے مودت چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے میری آل سے محبت چاہیے، بلکہ کہا کیا چاہیے؟ مودت چاہیے۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، عربی میں لفظ مودت بھی ہے، لیکن محبت اور مودت کا فرق ذرا سمجھنا۔ محبت بچوں سے کرتے ہو، محبت بیوی سے کرتے ہو، محبت گھر سے کرتے ہو، محبت اپنے گاؤں سے کرتے ہو، محبت اپنی زمین سے کرتے ہو، محبت اپنے پیسے سے کرتے ہو، محبت اپنی جان سے کرتے ہو۔ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہو جائیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں بیٹی قربان ہو وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں بیوی قربان ہو وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میں دوپہر کا وقت تھا، کسی جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا، شدت کی گرمی، لیکن عزادار مجلس سن رہے تھے۔ میں نے کہا عجیب منزل ہے، انسان اپنے جسم سے محبت کرتا ہے، کبھی گرمی میں نہیں بٹھاتا، سکون اس کے لیے چاہتا ہے، اے سی کا موسم اسے پسند ہے، لیکن یہ حسین کی مجلس میں آ کر جسم کو تکلیف دے کر یہ پیغام دیتا ہے کہ مولا حسین جسم سے محبت ہے پر حسین سے محبت ہے۔ کربلا مودتوں کا میدان ہے اور محبتوں کو دکھانے کا بھی میدان ہے کہ رباب 6 مہینے کے بچے سے محبت کر رہی ہے، بی بی ام فروہ قاسم سے محبت کر رہی ہے، سیدہ زینب اون محمد سے محبت کر رہی ہیں، تو زمانے والوں کے دلوں میں سوال تو آتا ہوگا یہ کیسی مائیں ہیں جو بچوں کو تیار کر کے میدان مقتل میں بھیج رہی ہیں، یہ کیسی مائیں ہیں جو بچوں کو تیار کر کے تیر و تلوار کے سہارے پہ بھیج رہی ہیں۔ تو آواز کربلا آئے گی، ہاں میرے لال میں اکبر سے محبت کرتی ہوں، میں قاسم سے محبت کرتی ہوں، بی بی زینب کہے گی میں اون محمد سے محبت کرتی ہوں، بی بی رباب کہے گی میں علی اصغر سے محبت کرتی ہوں، لیکن اصغر سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے۔ جہاں پہ بچے قربان کیے جائیں اگر مودت ہو تو بندہ قربان کرتا ہے، اور امام حسین نے اپنے جسم کو قربان کر کے پیغام دیا، اے خدا حسین کو اپنے جسم سے اگر محبت ہے تو تجھ سے محبت ہے۔ تو جو جتنی قربانی دیتا ہے اتنی مودت کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ جو آپ واہ واہ کر رہے ہیں یہ محبت کا اثر ہے، مودت کا نہیں۔ کس کا اثر ہے؟ محبت کا اثر ہے۔ نعرہ مارنا، قصیدہ پڑھنا، علی کے فضائل پڑھنا، یہ کس کا اثر ہے؟ محبت کا اثر ہے۔ مودت صرف نعرے نہیں مرواتی، محبت نعرے مرواتی ہے۔ اگر مودت ہو تو بندہ کوفے سے کربلا حسین تک پہنچتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر درجہ مودت پر تھا، لیکن 20,000 جو خط لکھے گئے تھے وہ محبت کا درجہ تھا۔ اگر محبت نہ ہوتی خط نہ لکھتے، اور اگر محبت نہ ہوتی تو توابین کا لشکر نہ بنتا، اگر محبت نہ ہوتی تو حسین کے غم میں وہاں پہ نہ روتے، اے کاش ہم جاتے۔ تو محبت کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن مودت کا جو پاور ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ محبت خط لکھواتی ہے، مودت جان قربان کرواتی ہے۔ محبت نعرہ مرواتی ہے، لیکن
मवद्दत नमाज शब पढ़वाती है। मोहब्बत का पावर बहुत होता है। हुर के दिल में मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के जज्बे ने सैयदा की बेहतरामी करने न दी। और ये कमाल हुसैन है कि हुसैन कभी कभी कुछ लोगों की मोहब्बतों को मवद्दतों में बदल देते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पे बंदे को अहले बैत लाना चाहते हैं। और अजीब अल्लाह ने इंसान की फितरत बनाई है। ज़रा गौर से सोचिएगा कि अगर इंसान के वजूद से मोहब्बत के जज्बे को निकाल दिया जाए तो इंसान जिंदगी में कुछ भी न करे। आप अपने घरों से उठ के यहाँ बैठे किस जज्बे पर? मोहब्बत न होती तो आते। ये माँ 9 महीने अपने बच्चे को शिकम में पालती है। अगर मोहब्बत का जज्बा न होता कभी पालती? कितनी तकलीफ है बच्चे पैदा करने में, लेकिन क्योंकि मोहब्बत का तकाजा है ये हर तकलीफ को मुंह ले लेती है। पूरी रात इस बच्चे के लिए जागती रहती है। अगर मोहब्बत न होती तो क्या ये माँ कभी जागती? ये बाप अगर कमाने जाता है तो दिन में 500 रुपए भी कमाए तो इसके खाने के लिए काफी हैं, लेकिन ये दिन रात मेहनत करता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। हाँ, किसके लिए? घर वालों के लिए। तो ये कौन सा जज्बा है जो इसे धूप में भी काम करवा रहा है? ये मोहब्बत का जज्बा है। तभी फरमाया हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या दीन मोहब्बत और बुग़्ज़ के अलावा कुछ और है? ये मोहब्बत है जो तुझसे सब कुछ करवाती है। अगर कोई दुश्मन अली भी बना तो मोहब्बत में। किस चीज की मोहब्बत? माल की मोहब्बत। इब्न साद बना मोहब्बत में। किस चीज की मोहब्बत? रय की हुकूमत की मोहब्बत। और हुर बना तो हुर क्यों बना? मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत? सैयदा फातिमा की मोहब्बत। मोहब्बत बुरी नहीं है, जिससे की जाती है वो अहम है कि तू किससे कर रहा है। अच्छे से मोहब्बत करे तेरे सारे काम अच्छे, बुरे से मोहब्बत करे तेरे सारे काम बुरे। इसीलिए अहले फरमाते हैं हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं है, हम तुझे ये बताते हैं उससे मोहब्बत कर जो लायक मोहब्बत हो। क्या बात। कभी गलत मोहब्बतों में खुद को जलील न करना, कभी गलत मोहब्बतों में खुद को तबाह बर्बाद न करना। अब ये जवां है, किसी हसीन चेहरे को देखा, मोहब्बत में फंस गया। अब इस मोहब्बत की वजह से कभी बाप की बेहतरामी करता है, इस मोहब्बत की वजह से कभी माँ की बेहतरामी करता है। घरों से भी भाग जाते हैं किसके चक्कर में? दुनियावी मोहब्बतों के चक्कर में। तो असल जो पहचान अहले बैत ने करवाई वो ये है कि पहचान तू किससे मोहब्बत करना है। करबला में 2 मोहब्बतें मिलेंगी। एक वो मोहब्बत जो लश्कर यजीद कर रहा था, एक वो मोहब्बत जो लश्कर हुसैन कर रहा था। फर्क ये था दोनों ने मोहब्बतें की। ये नहीं कि सिर्फ मौला हुसैन की तरफ से लोग शहीद हुए, मद्दे मुकाबिल भी लोग वासिले जहन्नम हुए, वो भी मर रहे थे, वो भी जाने दे रहे थे। लेकिन फर्क ये था कि एक मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत में जमीन और आसमान का फर्क था। वो फना से मोहब्बत कर रहे थे, हुसैन बका से मोहब्बत कर रहे थे। तुझे आशिक फना नहीं बनना। मोहब्बत भी वो जो अकलानी मोहब्बत हो। मादी मोहब्बत में क्या है? जुमला सुनिए मासूम का। मासूम फरमाते हैं दुनिया की हर लज्जत की इंतहा निजासत है। दुनिया की हर लज्जत की, क्योंकि मोहब्बत लज्जत से होती है, लज्जत में मजा है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। किसी को चाय के कप से मोहब्बत है, किसी को किसी नशे से मोहब्बत है। तो मोहब्बत क्यों होती? क्योंकि उसमें लज्जत है। अब दुश्मन को क्या पता जिक्र हुसैन की लज्जत क्या है। और कई मैंने ऐसे देखे जो कहते थे शियों को हुआ क्या है, लेकिन जब खुद शिया बने तो बैठ के सुन भी रहे थे। क्योंकि ये वाहिद दुनिया का हर गम तकलीफ दे है और बंदा उस गम को दोबारा नहीं चाहता मनाए। बाप का मरना बंदा कहता है कि ऐसा दिन न दिखाए, माँ का मरना अल्लाह ऐसा दिन न दिखाए, बेटे का मरना कहता न दिखाए। लेकिन हुसैन का गम वाहिद गम है
جس کو منانے کے بعد سکون ملتا ہے۔ اس غم میں خدا نے کیا رکھی ہے بندے کے لیے؟ دوا ہے، یہ مریضوں کی دوا ہے۔ تو محبت وہاں بھی تھی، محبت یہاں بھی تھی، فرق یہ تھا حسین نے بقا سے محبت کی، انہوں نے فنا سے محبت کی، اور فرمایا دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ کھانا کھاؤ انتہا نجاست، پانی پیو انتہا نجاست، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست ہے۔ فرمایا نجاستوں کے عاشق نہ بن، نور کے عاشق بن۔ ایسی لذتوں کو تلاش کر جس کی ابتدا بھی نور ہو، جس کی انتہا بھی نور ہو۔ لیکن کیونکہ انسان مادی ہے نا، یہ دن رات دیکھتا ہے، تو دیکھنے والی چیزوں سے زیادہ پیار ہے، نہ دیکھنے والی چیزوں سے اتنا پیار نہیں ہوتا۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اسے گاڑی نظر آتی ہے، مال نظر آتا ہے، حسن نظر آتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن تو انہیں محسوس تو کمپلیٹلی کرتا ہے، وہ کیسے؟ ابھی آپ سب مجھے سن رہے ہیں، آپ اپنے پاؤں سے غافل ہو، آپ اپنے کانوں سے غافل ہیں، اچانک سے کوئی چونٹی کاٹے گی نا، پھر پتہ چلے گا کہ کان میں تکلیف ہے، کیونکہ نروس سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا، میسج جائے گا کہ بھائی کسی نے کان کو کاٹ لیا ہے۔ لیکن ایک چیز سے آپ سب غافل نہیں ہو، وہ آپ کا اپنا آپ ہے۔ آپ سب آنکھیں بھی بند کرو تو خود کو محسوس کرو گے۔ مجھے میں نظر نہیں آتا، مجھے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا نا، یہ تیرا جسم ہے، تو نہیں ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو جسم مٹی میں مل جاتا ہے، میں تو مٹی میں نہیں ملتا نا۔ اور ذرا اور آپ کو محسوس کرواؤں، کہتے قبلہ یہ صاحب بوڑھے ہو گئے۔ ہاں بھائی کیوں؟ کا 50 سال کے ہو گئے۔ اس بوڑھے سے پوچھو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بوڑھا ہوا ہے؟ دنیا کا کوئی بوڑھا نہیں سمجھتا میں بوڑھا ہوا ہوں۔ وہ کہتا میں ایسا ہی ہوں جیسے 20 سال تھا، جیسے 30 سال پہلے تھا۔ ہاں کبھی کبھی آئینے کو دیکھ کر اسے محسوس ہوتا ہے میں بوڑھا ہو گیا۔ وہ خود محسوس نہیں کرتا میں بوڑھا ہوں، وہ جسم کو محسوس کراتا ہے کہ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تیرا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑھاپا جسم کا تقاضا ہے، روح کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ روح باقی ہے، روح کی لذتیں بھی باقی ہیں۔ اب سنو روحانی لذت کیا ہے اور جسمانی لذت کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کھانا کھانے کی لذت تو حیوان بھی لیتا ہے، یہ کھانے کی لذت یہ حیوانی لذت ہے۔ فرمایا جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ ابھی حیوانیت کے درجے پر ہے، اور جو کھانا کھلا کر مزہ لے واہ 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 واہ، کیا بات، وہ انسانی لذت ہے، وہ روحانی لذت ہے۔ کھانے کی لذت 15 منٹ 20 منٹ 2 دن کے بعد یاد بھی نہیں رہتا، لیکن کسی بھوکے غریب کا پیٹ بھرو، 1 سال کے بعد بھی سوچو گے نا مزہ آئے گا۔ تو پوری رات علی کون سی لذت لیتے تھے؟ یتیموں کے پیٹ بھرنے کی لذت، کیونکہ وہ دنیا کی لذت لینے نہیں آئے تھے، وہ روحانی لذتیں لینے آئے تھے۔ تو اسی دنیا میں بیٹھ کر اگلا جملہ فرمایا اے علی کے چاہنے والے، پیدا ہونا زندگی گزار کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے۔ پیدا ہوا بندہ 20 سال 30 سال 60 سال 80 سال رہ چلا گیا، کب پیدا ہو کر زندگی گزار کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے۔ کہ اگر کمال ہوتا تو کئی گدھے آئے اور کئی گدھے گئے۔ انسانی گدھوں کی نہیں، حیوانی گدھوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی گلیوں میں کتنے کتے رہتے ہیں، وہ بھی تو زندگی گزار کے جاتے ہیں نا۔ یہ مچھر جو اڑ رہے ہیں یہ بھی زندگی گزار کے جاتے ہیں، یہ مکھیاں جو اڑ رہی ہیں یہ بھی زندگی گزار کے جاتی ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں زندگی گزار کے چلے جانا کمال نہیں ہے، ایسے تو کئی حیوان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے ایسی زندگی گزار کے جا جیسی حسین زندگی گزار کر گئے، یہ کمال زندگی ہے، ایسی زندگی۔ یہ اہل بیت سکھانے آئے تھے، وہ کتنے کریم تھے۔ جب تک خلق خدا کی محبت دل میں نہیں تب تک انسان انسان نہیں۔ آئے بہن کے پاس،
فرماتے ہیں کئی جنگیں آل رسول نے لڑی، کئی جنگیں دشمن آل رسول نے لڑی، لیکن دونوں کا مزاج دیکھو الگ الگ ہے۔ یہ کہوں اسلام کے دو ورژن ملے، ایک وہ ورژن جو اہل بیت نے پیش کیا، ایک وہ ورژن جو دشمن اہل بیت نے پیش کیا۔ مولا نے کون سا ورژن پیش کیا؟ ایک وہ ہے وَابْنَ عَاقِلَةِ الْأَكْبَادِ اللَّعِينُ ابْنُ الْعِينَ، ہندائے جگر خار، حبشی کو بھیجا جناب حمزہ کا جگر نکالے، جگر چبایا، لاشوں کو مسلا کرتے تھے، زرہ اتارتے تھے، بدن سے کپڑے اتارتے تھے، کان کاٹتے تھے، ناک کاٹتے تھے۔ اس ملونہ نے اپنے خنجر سے جناب حمزہ کا ناک کاٹا، خشک کیا، خشک کرنے کے بعد دھاگا ڈالا، دھاگا ڈالنے کے بعد اپنے گلے میں پہن کے چلتی تھی۔ اس اسلام کا رنگ تجھے یزید کی فوج میں نظر آتا ہے، یہی اسلام کا ورژن۔ ایک اسلام کا ورژن علی نے پیش کیا، عمر ابن عبدود کو مارا۔ عمر کی بہن جب بھائی کے لاشے پر آئی، لاشے کو دیکھ کر کہنے لگی اے عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے کسی شریف نے مارا ہے۔ قاتل کی بہن بولے تجھے کسی شریف نے مارا ہے، کیونکہ علی نے لاشے کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی۔ آ جاؤ جنگ جمل میں حربی دشمن تھے مولا کو مارنے آئے تھے، جب مولا جنگ جیت چکے تو کئی لاشیں زمین پر پڑے تھے، فوراً اپنی فوجیوں کو کہا کہ جلدی سے ان کو غسل دو، ان کو کفن دو، اور خود علی نے ان لاشوں پہ نماز پڑھوائی۔ لوگوں نے کہا یا علی یہ ہمارے لاشوں کے ساتھ ایسا کرتے، وہاں فرماتے وہ ان کا کردار ہے، یہ علی کا کردار ہے، یہ جنگ کردار کی جنگ ہے۔ تو چھوڑ دے دنیا کیا کر رہی ہے، تو یہ سوچ تیرے مولا کیا کرتے تھے، تیرے مولا کا کردار کیا تھا۔ کہ یا علی اتنی جلدی کیوں لاشوں کو دفن کرنے کی؟ امام فرماتے ہیں لاشا ہے، مرا ہوا ہے، زخم بدن پر ہے، کہیں اس کی بہن آ کے دیکھ نہ لے، کہیں اس کا بھائی آ کے دیکھ نہ لے۔ یہ دل تھا اہل بیت الاسلام، یعنی قاتل تلوار مارتے فرماتے ہیں حسن میرے لال اسے پیاسا مت چھوڑنا، اسے پانی پلا دینا۔ جنگ صفین ہے، مولا کا لشکر 3 دن پیاسا رہا، پانی بند کیا امیر شام نے، اور جب علی نے حملہ کیا پانی پر قابض ہوئے، اپنے لشکر والے کہنے لگے کہ یا علی اب ہم بھی پانی بند کریں گے، اور تاریخ لکھتی ہے صرف علی 4 دن پانی بند کرتے، پورا لشکر علی کے پاس آ جاتا۔ اس لشکر میں پیاس کو برداشت کرنے کی قوت نہیں تھی۔ مولا نے کہا رسول کا فرمان ہے، سیرت علی ہے کہ ہم پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتے۔ کہنے لگے یا علی اس نے بند کیا تھا، آپ بھی بند کریے۔ مولا کے تاریخی جملے فرماتے کہ اس نے بند کیا اور میں علی بھی بند کروں، پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میرے عزیز یہ جنگ جنگ کردار ہے۔ مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان بنتا نہیں، شیعہ کہنے سے کوئی شیعہ بنتا نہیں۔ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے، 100 مرتبہ بھی کہو، یا اللہ بھی کہہ سکتے ہو، یا علی بھی کہہ سکتے ہو، یا محمد بھی کہہ سکتے ہو۔ خط لکھنا حسین کو بڑا آسان ہے۔ 20,000 وہ تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھا، ایک وہ تھا جسے حسین نے خط لکھا۔ بہت فرق ہے۔ انسان ایسا بنے کہ اس کا مولا اسے بلائے۔ کچھ ایسے تھے یا کچھ ایسے ہیں جو امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے امام زمانہ ان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ لیکن ان مفاہیم کو منبر سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں بس یہ بتایا گیا کہ شیعہ ہو، شیعہ ہے کیا پتہ نہیں۔ ہم ابھی تک یہ بتاتے رہے کہ دن میں 17 رکعت ہے، اور علی کہیں شیعہ وہ ہے جو 51 رکعت پڑھتا ہے۔ تو شیعہ بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس کے لیے ہے جس نے زندگی بقا کے لیے گزاری ہو، مشکل اس کے لیے ہے جس نے زندگی فنا کے لیے گزاری ہو۔ دیکھیے مثال دوں، یہ میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہے۔ موضوع فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ
ظاہر پرست ہیں. اب یہ ٹشو ہے، میں نے اس ٹشو کے بیچ میں ایک نجاست رکھی، میں نے کیا بند کرنے کے بعد ایک نرم ریشمی کپڑا لپیٹا، اس کے اوپر میں نے گلاب کا عطر چھڑکا. اب آپ کے سامنے لاؤں گا، آپ کیا کہیں گے؟ کتنا خوشبودار ہے، کتنا نرم ہے. اب آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ ظاہر کو دیکھ رہے ہو. مولا فرماتے ہیں علی والا ظاہر کو نہیں دیکھتا، کھول کے دیکھتا ہے. جب کھولے گا تو پتا چلے گا اندر کیا ہے. تو یہ جوان ایک ظاہری حسن کو دیکھ کر ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین چہرہ برا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چہرہ بھی اگر حسین ہے تو اندر بھی انسان کا حسین ہونا چاہیے. اصل پرائرٹی انسان کے اندر کی ہے، اصل پرائرٹی انسان کے کردار کی ہے. اب ایک مشہور کسی بھی مجمع سے پوچھو بھائی، شیعت کے 2 پلر ہیں ہمارے قائد کے، ایک کا نام ہے تولا، دوسرے کا نام ہے تبرہ. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ تولا کیا ہے، اسے وہ نہیں پتا کہ تبرہ کیا ہے. کہا کہ مولانا تولا یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں، اور تبرہ یہ ہے کہ دشمن اہل بیت پہ لعنت بھیجی جائے. تو اس نے تبرہ سے صرف لعنت لی. اور خدا نہ خواستہ کوئی مجتہد کہہ دے کہ اہل سنت کے مقدسات کا خیال رکھنا، تو کہتے ہیں مولوی تو ہوتے ہی مقصر ہیں. تو تبرہ سے کیا لیا؟ صرف لعنت لی. اب تبرہ صرف لعنت نہیں ہے، لعنت ہے لیکن صرف نہیں ہے. مثال میں آپ سے پوچھوں کہ گھر کیا ہوتا ہے، آپ کہیں کہ مولانا گھر وہ ہوتا ہے جس میں کھڑکی ہو، تو میں کہوں گا کھڑکی گھر نہیں ہے لیکن گھر کا حصہ ضرور ہے. کوئی کہے کہ در صرف گھر ہوتا ہے، میں کہوں نہیں، در گھر نہیں ہے پر در گھر کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ آپ سالن بنا رہے ہیں، سالن میں گھی بھی ہے، نمک بھی ہے، مرچیں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، آلو بھی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مرچیں سالن ہیں، میں کہوں گا نہیں، مرچیں سالن کا حصہ ہیں لیکن سالن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو سالن بنتا ہے. اب مومن صرف مرچ کو لے لے، لعنت ہے مرچ، کچھ کو لگتی ہے، تو وہ صرف مرچ کو لے اور بولے کہ مرچی ہی تبرہ ہے، تو یہ جو لعنت ہے یہ تبرہ کا جز ہے، کل نہیں ہے. کیا ہے؟ جز. اب تبرہ ہے کیا؟ تبرہ کہتے کسے؟ مثال دوں، ایک شہر تھا پاکستان کا، وہاں پہ گئے تو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نشائی قسم کے، چرس بھی پی رہے تھے، بھنگ بھی پی رہے تھے. اور ایک عجیب منظر دیکھا کہ چرس کا سگریٹ ہاتھ میں تھا، ایک مضبوط قسم کا سوٹا لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ بر یزید لعنت. میں تعجب سے دیکھنے لگا، میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے، تو یہ مجھ پر کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تبرہ کو سمجھائی. تبرہ کا مطلب یہ ہے جو وہ کرتا تھا تو وہ نہ کر. تولا کا مطلب یہ ہے جو حسین نے کیا تھا وہ تو کر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثل یزید. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی نہیں، حسین جیسا. جب تک قیامت رہے گی حسین جیسے رہیں گے، وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب یزید کیسا تھا؟ کیا تو یزید کا چہرہ بنائے گا؟ یزید کی شکل بنائے گا؟ وہ تو مٹی میں مل گیا، واصلِ جہنم ہو گیا. لیکن یزید کیسا تھا؟ تو میں اکثر کہتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے 3 کاغذ لے لو گھر میں، ایک کاغذ رکھو یہاں، ایک کاغذ رکھو یہاں، ایک کاغذ رکھو بیچ میں. ایک کاغذ کے اوپر لکھو تبرہ، سامنے لکھو از اکول ٹو یزیدیت. ایک کاغذ کے اوپر لکھو تولا، سامنے لکھو از اکول ٹو حسینیت. تیسرا کاغذ رکھو بیچ میں، اس پہ اپنا نام لکھو، اس پہ اپنا نام. اب یہ کاغذ ہے یزیدیت کا جس پہ ہمیں تبرہ کرنی ہے. اب لکھو یزید کیا تھا، ایک ایک چیز لکھتے جاؤ.
یزید نشہ کرتا تھا، یزید بچوں پہ ظلم کرتا تھا، یزید قتل کرتا تھا، یزید غاصب تھا، یزید نماز کا دشمن تھا، یزید آل رسول کا دشمن تھا۔ جو جو عادتیں اس کے باپ میں تھیں، اس کے دادا میں تھیں، اس کے خاندان میں تھیں، وہ ساری لکھتے جاؤ۔ جو قارون میں تھیں، وہ فرعون میں تھیں، یہ سارے یزیدی کردار ہیں، سب کچھ لکھتے جاؤ۔ شہرت پسند، دنیا پسند، حکومت پسند، یہ ساری عادتیں، رے کی حکومت پسند، مال دنیا کی خاطر، نگاہ حرام کی خاطر ابن ملجم نے علی کو شہید کیا، یہ ساری عادتیں جو یزید کی یہاں لکھو۔ اب دوسرا کاغذ ہے حسینیت کا، اس میں علی کیا تھے لکھو۔ سخاوت، یتیم پروری، اللہ کی عبادت، سید الساجدین کے سجدے، زین العابدین کی عبادتیں، علی کی دعائے کمیل، زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ، جعفر صادق کی سچائی، موسیٰ کاظم کا صبر، امام رضا کا جلدی راضی ہونا، رسول خدا کی امانت داری، اپنے عہد پہ وفا کرنا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھو۔ اب بیچ میں رکھو اپنا کاغذ، اب چیک کرو تیرے اندر تولا کتنی ہے اور تیرے اندر تورع کتنی ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر یہ عادتیں زیادہ ہیں تو مطلب تیرے اندر تھوڑی تھوڑی یزیدیت ہے، اگر یہ عادتیں زیادہ ہیں تو تیرے اندر حسینیت ہے۔ جب جب کوئی لعنت بھیجتا ہے یزید پر، یہ یزید کے کردار پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، اور اگر وہی کردار میرے اندر ہے کہ بندہ مجلس علی میں آئے اور کہے کہ کیا کہنا عباس کی وفا کا، کیا کہنا غازی کے ادب کا، اور یہاں ادب کے قصے پڑھ کے جب گھر جائے ماں کو گالی دے، باپ سے بے احترامی کرے، غازی عباس بھی کہیں گے تو کیسا ہے، ایسا اخلاق تو میرا نہیں تھا، ایسی رفتار تو میری نہیں تھی۔ یہ کردار غازی ہے۔ صرف گھر پہ علم لگانے سے کوئی عباس کا ماننے والا نہیں بن جاتا۔ یہ علم ایک با وفا اور با ادب غازی کا علم ہے، تو جس گھر پر ادب کا علم ہے اس کی چھت کے نیچے بھی تو ادب ہونا چاہیے۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، جس بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ باپ کے ساتھ کیسے باتیں کرنی ہے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کربلا میں آؤ، نماز یہاں بھی تھی، نماز وہاں بھی تھی، کلمہ محمد کا وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ رسول کا یہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن ایک وہ تھا جو جنتی بن رہا تھا، دوسرا وہ تھا جو جہنمی بن رہا تھا۔ جنتی وہ بن رہا تھا جس نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل بھی کیا۔ خلقاً و خلقا، یہ کیوں جناب علی اکبر کے لیے کہا جاتا ہے خلقاً و خلقا، یعنی اکبر خلقاً دکھنے میں نبی جیسے، خلقاً اخلاق میں بھی نبی جیسے۔ اسی طرح علی کے شیعہ بھی خلقاً و خلقاً۔ اب خلقاً تو ہم مولا جیسے نہیں ہو سکتے، ہمیں کیا پتا مولا کا چہرہ کیسا تھا، لیکن خلقاً تو علی جیسے ہو سکتے ہو نا۔ اخلاق کے امیر المؤمنین، آپ مولا کے ذوالجناح کی شبیہ بناتے ہو، علم کی شبیہ بناتے ہو، زری کی شبیہ بناتے ہو، لیکن ذوالجناح افضل یا حسین؟ مولا حسین۔ علم افضل یا غازی عباس؟ غازی عباس۔ اسی طرح برترین شبیہ اگر بن سکتی ہے تو وہ شبیہ کردار حسین ابن علی ہے، اور وہ شبیہ لکڑیوں سے نہیں بنتی، پتھروں سے نہیں بنتی، وہ شبیہ تو اپنی روح سے بناتا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، اور جب شبیہ بن جاتی ہے تو خود اہل بیت فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے، لیکن جب کردار علی جیسا بنایا تو کہا یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ جب جب جو بھی اسے دیکھتا ہے اسے علی یاد آ جاتا ہے۔ اب سوالی جب میں دو دوستوں کے درمیان بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں نا، میری باتوں سے لوگوں کو علی یاد آتے ہیں۔ میں گالیاں دیتا رہا ہوں اور کون علی کا جاننے والا ہوں۔ 70 سال تیرے مولا کو گالیاں دی گئی، سب کو شتم یعنی لعن بھی کیا گیا، لحاظ باللہ مولا کو برا بھلا بھی کہا گیا، لیکن ان کی 70 سال کی گالیوں کے بدلے میں علی نے ایک گالی لی۔ امام نے کہا یہ ان کا کردار ہے، علی کا کردار یہ نہیں ہے۔ تو آج بقا کس کو ہے؟
علی کو ہے. آج ان کو فنا ہے. ہاں دنیا کتنے بھی قصیدے پڑھے لیکن کچھ بیان کرنے کے لیے ہو تو پڑھے نا. ٹی وی پر بولا تھا نا ہمارے کسی مولانا کو کہ آپ بھی آئیے ہماروں کی فضیلت پڑھیے، ہم آپ کی فضیلت پڑھتے ہیں. تو مولانا نے ایک نقضی جواب دیا تھا، وہ کہا تھا کہ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں. ہاں لیکن اگر میں ہوتا میں کہتا ٹھیک ہے آ جاؤ، ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم آپ والوں کی پڑھتے ہیں، آپ ہمارے والوں کی پڑھو. اب آپ والوں کی جو ہم پڑھیں گے وہ تم سن سکو گے؟ کبھی پڑھنے ہی نہیں دیں گے. سیدھی سیدھی جو تاریخ میں لکھا ہے. ہاں ہم امیر شام کے لیے 1 گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں. اب اس میں جب بتانا شروع کریں گے تو خود سننا برداشت نہیں کریں گے. علی کی ذات تو ہے ہی فضیلتوں والی، ان کے وجود سے کوئی نقص کوئی نکال سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے. تو فرمایا بالکل ایشیو کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. اگر کوئی تمہیں دور سے دیکھے کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا. بس آخری فرمان، رات بہت ہو چکی ہے. کنجی کہ ہم کیا کریں کہ تولا والے بنیں اور کیا کریں کہ تبرہ والے بنیں. مطلب میں یزید پہ لعنت بھیجوں، یہ لعنت تب اس تک جاتی ہے جب میرے اندر یزید کی کوئی صفت نہ ہو. اسی طرح جب امام حسین کو سلام بھیجتا ہوں، سلام بھی تب تک نہیں جاتا جب تک میرے اندر حسینی صفات نہ ہو. دیکھیے جس نے یزید کو یزید بنایا، ہماری جنگ اس سے ہے اور سے نہیں ہے. آج یزید مر چکا پر یزید ہی مرے آج نہیں، کیونکہ ایک یزید آئے گا مرے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، کیونکہ ایک کارخانہ ہے جو یزید بنا رہا ہے. آپ اگر کارخانے کو ختم کر دو تو یزید بننا ہی ختم ہو جائے گا، اور ایک کارخانہ ہے جو حسینی بنا رہا ہے. تو دشمن حسینیوں پہ کم حملہ کرتے ہیں، کارخانے پہ زیادہ حملہ کرتے ہیں. آپ کی بنیادوں کو سست کرتے ہیں جہاں سے حسینی بننا بند ہو جائے. تو جس طرح اخروٹ ہے نا، چھلکا بڑا سخت ہے لیکن جب توڑتے ہو تو اندر مزیدار ہے. بس فرماتے بالکل اطاعت شروع میں بڑی سخت ہے لیکن جب بندے کو عادت ہو جائے نا تو پھر مزہ بڑا آتا ہے، پھر زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے. اب ایک صفت اور ربط مصیبت فرماتے ہیں وہ کبھی بھی اہل بیت کے ولایت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا جس انسان کے اندر سیلف کنٹرول نہ ہو. کیا نہ ہو؟ سیلف کنٹرول. اگر اپنے اوپر کنٹرول نہیں نا، آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو گے نہ آخرت میں. یعنی بزنس مین بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اگر سیلف کنٹرول، ایون اگر کھیتی باڑی بھی کرنی ہے نا تو ظاہر صبح سویرے اٹھنا ہے، نیند پہ کنٹرول کرنا ہے. ہاں جب تک سے بندہ سفرے پر بیٹھے کھانے پر کنٹرول نہ ہو، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا بھائی شوگر ہے نہ کھانا، میٹھے پہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ جتنی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیکس ہیں، اکثر لوگ 20 سال پہلے اپنی عمر سے جلدی مر جاتے ہیں صرف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. مولا سلمان کو لے گئے قبرستان میں، کہ سلمان ان قبروں میں سو جو مردوں سے پوچھ کہ یہ کیوں مرے؟ سب نے کہا پیٹ کی وجہ سے. اگر اس پیٹ پہ کنٹرول کرتے کبھی نہ مرتے. اللہ نے تمہارا رزق جو ہے نا وہ دقیق لکھا ہے، یہ بندے کا رزق ہی ہے. مثلا آپ کی 60 سال کی زندگی میں خدا نے لکھا ہے کہ یہ 60 سال میں یہ جتنی چینی کھائے گا وہ 60 کلو چینی ہے. اب وہ 60 کلو چینی اگر آپ 20 سال میں کھا لو تو شوگر ہو جائے گی، ڈاکٹر منع کر دے گا. اب باریک بینی دیکھیے کہ جو دشمن علی ہے، یہ جو یزید کا کارخانہ انسان کے اندر ہے، یہ اس کو گمراہ کیسے کرتا ہے. اب مومن ہے، شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے منع کیا نہ کھاؤ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اب سامنے سفرہ لگتا ہے مجلس امام حسین کا، میٹھے چاول آتے ہیں، شربت آتا ہے نیاز کا، تو 2-3 شربت کے گلاس پی جاتا ہے. مجھ جیسا مولوی منع کر دے نہ پیو مر جاؤ گے، کہتے ہیں مولوی تو ہوتے ہی مقصر ہیں، یہ تو ہے ہی نیاز کا دشمن. نیاز میں شفا ہے اور مجھے منع کر رہا ہے کہ نہ کھاؤ. ہاں
ان آنکھوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو 40 پہ کھا کھا کے مر گئے. منع کر رہا ہے ڈاکٹر تمہیں شوگر ہے, کہتا نہیں مولا کا نیاز ہے میں تو کھاؤں گا. اور گاؤں والے خوش کر 40 میں شہید ہو گیا. کتنا خوش نصیب تھا. مولا کیوں ماریں گے تجھے؟ مولا تو کہیں گے تو ہر سال میری زیارت کو اپنا نام اعمال بنا. علی والے کو طول عمر کی دعا کرنی چاہیے. اگر نیک بندہ ہے طول عمر کی دعا کرے, جتنی نیکیاں کرے گا اتنی جنت بڑھے گی. لیکن اسے کنٹرول نہیں. اور ہم منع کر دیں, کہتے یہ مقصر ہے, نیاز کا دشمن ہے, نیاز میں تو شفا ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی شفا ہے, لیکن علی والا عقل مند بھی ہوتا ہے. راضی نفس کو کرے, نام ریاض کرے. میں نے کہا اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے. اگر شفا ہے تو نیاز کے شربت کے ایک گھونٹ میں بھی شفا ہے. یہ تجھے کس نے کہا تو 3 گلاس پیے گا تو شفا ملے گی؟ ہاں دیکھیے یہ کتنا خطرناک ہے انسان کا نفس. نیاز کے نام پر, حسین کے نام پر نفس کو راضی کرتا ہے. لیکن اگر عقل مند خواہ کے شفا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر شفا ملنی ہو نا تو ایک ذرے سے بھی شفا مل جاتی ہے. گھر میں کوئی بیماری ہو, یہ واحد خاک ہے جس کے لیے ملتا ہے. بچہ پیدا ہو, ہلکی سی خاک شفا شہد میں ملا کے اسے چکھایا کرو. فرمائے جب موت قریب آئے اور سکرات کا وقت ہو, معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں, جب سکرات کا وقت ہو, دیکھو یہ مرنے والا ہے, حالت احتضار میں اور تکلیف میں ہے. فرمائے فوراً خاک شفا اٹھایا کرو, پانی میں ملایا کرو, اسے گلاس میں پانی دے کر پلایا کرو. کہ مولا کیوں؟ فرمایا جب اس کے پیٹ میں خاک شفا جائے گی ملک الموت کو حیا آئے گی کہ جس کے بدن میں خاک شفا ہے اسے تکلیف دے. جب اسے حنوط دو نا, مردے کو حنوط دیا جاتا ہے, اس میں خاک شفا ملایا کرو. احترام اور ادب کی خاطر گھٹنوں کو نہ لگایا کرو, اوپر والے حصوں کو لگایا کرو. کہ مولا کیوں؟ کہ جب قبر میں منکر و نکیر آئیں گے, جب بدن پہ حسین کی لگی ہوئی خاک کو دیکھیں گے, انہیں حیا آئے گی. تو وہ تو خاک سے بھی حیا کرتے ہیں, پر بندہ جب بے حیا بن جائے تو حسین کا بھی حیا نہ کرتا. جو جہاں پہنچا یقین جانی حیا کی وجہ سے. بے ادب محروم از لطف رب. ادب جس میں ہونا, امام کا ادب, خدا کا ادب. ادب انسان کو سلمان بناتا ہے. بے ادب لوگ کربلا میں آپ کو نظر آئے, ہور بنا ادب کی وجہ سے. کس کا ادب کیا؟ فاطمہ الزہرا کا ادب. معصوم فرماتے کتنا بے ادب ہے یہ جوان جو میرے حضور میں گناہ کرتا ہے, اللہ کے حضور میں خطا کرتا ہے. علی والا ہمیشہ خود کو حضور امام میں سمجھتا ہے اور بے ادبی نہیں کرتا. غازی عباس اس مقام پر, بھائی تو اور بھی ہیں لیکن غازی کا اتنا درجہ کیوں بلند ہے؟ بیٹے تو دوسرے بھی علی کے ہیں, لیکن غازی عباس ادب کی بلندیوں پر تھے. اور جب بندہ با ادب ہوتا ہے, دیکھیے عالم غیر عالم نہیں ہے. ایک مولوی اگر ادب نہیں اور ایک سادہ ان پڑھ ہے اس میں ادب ہے, تو امام حسین نے کس کو سلام بھجوائے تھے؟ سارے لوگ کربلا گئے, امام خواب میں آئے, فرمایا گاؤں جانا وہ بوڑھا میرے عزاداروں کی جوتیاں اٹھاتا ہے, جو برتن دھوتا ہے نیاز کے, اسے جا کر حسین کا سلام دینا. تو جس کے دل میں جتنا ادب ہے اتنا اہل بیت کے قریب ہے. امام سجاد فرماتے ہیں لوگوں کی بے ادبیوں نے مجھے خون رلا